رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کا رکوع نمبر 21 آیت نمبر 142 سے 142 142 نمبر آیت ہے اور 21واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بس یہ 5ویں پارے کا آخری ہے، اگرچہ رکوع تو چھٹے پارے میں بھی چل رہا ہے یہ، لیکن یہ 5ویں پارے کی آخری آیات ہیں بس۔ 142 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کے شروع ہی میں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ پہلے 2 رکوع میں ہی بتا دیا کہ 3 گروہ کون سے؟ جب بھی دعوت حق دی جائے گی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، سارے تو نہیں مان لیتے نا، تو جب مانیں گے مومن، جو نہیں مانیں گے کافر۔ 2 تو یہ ہو گئے، مومن اور کافر۔ 5 آیات مومن کے بارے میں ہیں اور 2 کافر 7۔ 13 آیات آگے منافقین کے بارے میں ہیں۔ یہ تیسرا گروہ کھڑا ہو گیا۔ خاص طور پر یہ جب ہجرت فرمائی مدینہ میں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے دور میں سب سچے مسلمان تھے، شروع میں جو لائے ہیں بڑے دل سے اور بڑے وہ، بس وہ پھر جب سلطنت بنی، وہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو سلام، پھر وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے، پھر لوگوں نے کہا کہ یار فائدہ اٹھائیں گے، کچھ نے بس زبانی کلامی قبول کر لیا اسلام، لیکن دل سے وہ کافر ہی رہے۔ اچھا، اب پورے قرآن حکیم میں جا بجا ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ ہے۔ وہ ایک تو جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ نساء، اور ایک سورہ توبہ۔
سورہ توبہ 9 نمبر صورت ہے، انفال کے بعد 9ویں سورہ توبہ، ان میں بہت زیادہ آیات ہیں منافقین کے بارے میں۔ تو ابھی جو ہم نے یہ آیات کی تلاوت کی ہے یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آیت 142 وہ بھی شروع ہو رہی ہے ان المنافقین، پھر آیت 145 دیکھیں وہ بھی شروع ہو رہی ہے ان المنافقین، اور باقی آیات میں ان کا رویہ، ان کا جو طریقہ کار ہے وہی بتایا گیا، یا جو ان کا عقیدہ ہے اس پر ہی روشنی ڈالی ہے۔ تو اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اِنَّا بے شک المنافقین، منافق کی جمع ہے، منافق، یخادعون اللہ، خدا سے ہے نا، ثلاثی حروف ہوتے ہیں، خدا 3 ہو گئے نا، خا دال عین، دھوکہ، فریب، دھوکہ دینا، خدا آ گئی معنی ہے۔ تو یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ہے اللہ کو تو ویسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا ضمیر ہے نا، ضمیر کسی نہ کسی ناؤن کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، تو وہ آیت سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہوا کس کے لیے آیا ہے، کیونکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو کہا اللہ ان کو اس دھوکے کی سزا دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ جو ہے یعنی اللہ لفظی معنی دھوکہ دے گا ان کو، یعنی دھوکے کی سزا دے گا۔ اچھا آگے اب یہ منافقین کی بات تھی نا، تو آگے یہ ان کی نشانیاں بتا دیں، 2 نشانیاں بلکہ 3 بتائی ہیں، 3 نشانیاں بتا دیں ان کی۔ پہلی تو یہ کہ نماز بس کسالہ، سستی کاہلی سے ہی، وہ اس لیے کہ دل اس پر نہیں ہے نا، اندر سے تو کفر ہے، تو دل کہاں سے لگے گا، بس ایسے ہی ہوگا کہ چلے جاؤ، تو کسالہ، سستی کاہلی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاکاری ہے، دکھاوا، مسلمانوں کو دکھانا ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسجد میں گئے تھے، یراؤنا، ریاکاری۔ تیسرا اس میں بتایا کہ ذرا اللہ کو وہ کم ہی یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کم ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا، اور جب قاموا، قیام نہیں ہوتا نماز میں بھی، قیام کھڑا ہونا، قائم بھی اسی سے ہے، قام کھڑے ہوتے ہیں، کس چیز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے جاتے ہیں، تو کس انداز سے؟ قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، سستی کاہلی سے، جیسے کسی نے زبردستی مار داڑ کے نہ کھڑا کر دیا ہے، اس انداز سے کسالہ۔ ہاں تو کسالہ، سستی۔ یراؤن الناس، یراؤن وہ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری اردو میں نہیں کہتے ہم، ریا، دکھاوا، یراؤن الناس وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی نماز جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کہ باقی مسلمان یہ دیکھ لیں کہ ہم دیکھو تمہارے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے، تو مسلمان ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ،
اور ولا یذکروا، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا، اردو کا لفظ ہے قلیل، تھوڑا، سوائے تھوڑے کے۔ تو آیت میں کہا کہ بے شک منافقین یہ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہی ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکے بازی کی سزا دے گا۔ اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا تو بہت ہی سستی کاہلی سے اٹھتے ہیں، بس ریاکاری کے خیال سے، لوگوں کے دکھانے کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کم ہی یاد کرتے ہیں، کم ہی یاد کرتے ہیں۔ سالہ کا مطلب بددلی بھی تو ہے۔ ہاں، بد دلی بھی ہو سکتا ہے، جی بالکل، جی ہاں، سالہ بد دلی بھی ہو سکتا ہے، یس۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ ہے نا جی، وہو خادعہم، کیا معنی؟ تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کا مسئلہ کا منافقین اپنی اس دو رنگی چال سے، منافق کہتی دو رنگی سے، ویسے نفق جو ہے نا یہ ٹنل کو بھی کہتے ہیں عربی میں، سرنگ کو کہتے ہیں، تو سرنگ کے بھی جو دو ہوتے ہیں نا، یہ نا ایک ادھر ایک ادھر، اسی سے بنا ٹنل ایک جانے صحیح ہے۔ ہاں، منافقین اپنی اس دو رنگی ہیں، دو رنگی چال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے یہ تو وہ سمجھ رہے ہیں نا، دیکھو سمجھتے ہیں، میں نے لکھا ہے، خیال ہے ان کا، ان کے زوم کے مطابق، اور واقعہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی منافقین کو دھوکہ دینے میں ہرا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینے میں، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہ موضوع ہے، شروع کے یہی لفظ ہے، خدا دینے میں ان کو ہرا رہا ہے اور مغلوب کر رہا ہے، ان منافقین کو مغلوب کر رہا ہے۔ اچھا حضوری صاحب نے لکھا ہے جی جی کہ جی، دراصل در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ ہاں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر ہاں رہے ہیں، ہاں لیکن ہاں، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی بالکل صحیح ہے، ہاں، اور مغلوب کر رہا ہے، اور اس عارضی جو ان کو پکڑ نہیں ہو رہی ہے نا، یہ میں اسی انداز کی ایک بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو اللہ پکڑ نہیں کر رہا، رسی دراز کر رہا ہے، جس کو آپ مہلت کہتے ہیں، مہلت کو وہ اپنی جہالت اور غرور کی وجہ سے، جہالت اور غرور، اس بنا پر وہ کامیابی سمجھ رہے ہیں، اس بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صحیح کہا دھوکے میں ڈال دیا ہے، سے اپنی وہ کامیابی سمجھ رہے ہیں، اپنی
کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے نا کہ اللہ فوراً گرفت تھوڑی کرتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ دے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے. اچھا جب پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر آن دا رائٹ وے. اگر ہوتا تو کوئی سامنے نہ آ جاتا، ہمارے تو سارے اسکیمیں ساری سازشیں ٹھیک چل رہی ہیں. ان کو یہ ایسے ہوتا ہے نا. تو یہ جہالت اور ان کا جو تکبر ہے نا وہ اس کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں. باقی جو یہ دھوکے بازی ہے، ظاہر ہے یہ دل میں کفر اور زبان سے ایمان کا دعویٰ. اور دیکھیں ایک پہلو سے اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نا خادعہم، انہیں دھوکا کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے انہوں نے پڑھا زبان سے کلمہ، تو وہ مسلمان ہی ڈکلیئر کرنا تھا، ہے نا جی. اور انہیں پھر مسلمانوں والے حقوق اور فوائد بھی مل گئے، حاصل ہو گئے. لیکن یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. منافق کی سزا قرآن میں بھی ہے، وہ کافر سے بھی زیادہ ہے. ہاں سب سے نچلے حصے میں. جیسے وہ جنت میں درجات ہیں نا، جہنم میں بھی درجات ہیں. یہ فرقہ جو ہے نا یہ زیادہ جو ہے خطرناک جسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ آستین کا سانپ بن کے ڈسیں گے نا، ساتھ ساتھ رہے گا اور وہ اب کسی کا بھی اعلی کار بن سکتا ہے. آپ کے تو ساتھ ہے نا مخبری کر کے. تو یہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی یہی موضوع ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں دیکھو کہا کہ میں نے کہا نا دو رنگی چال، تو کہا یہ بس درمیان میں ہی لٹک رہے ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ایمان ہے ایک کفر ہے. مومن ہے یہ کافر، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے. ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان معکم آ کر یہ کہہ دیتے ہیں ان کے شیاطین کے پاس. دوغلا پن. جی ہاں دوغلا پن بالکل ہے. تو کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. مذبذبین اردو کا لفظ ہے، تذبذب نہیں ہوتا. تذبذب میں ہے گو مگو کی کیفیت نہ ہوتا، ڈاماڈول. ہاں ڈاماڈول، کنفیوز، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. مذبذبین تذبذب میں ہے. بین ذالک، بین درمیان کو کہتے ہیں، ذالک اس کے درمیان. آگے اور اس کی وضاحت کر دی. مذبذبین کی وضاحت ہے یہ کہ لا نہ تو الا طرف، ہاؤلائی ان کے یعنی مسلمانوں کی طرف. ہاؤلائی حاضہ اور حاضے کی جمع ہے نا، حاضہ اور حاضے کی جمع ہے ہاؤلائی ان کی طرف. ولا الا ہاؤلائی، اور نہ ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف، نہ مسلمانوں کی طرف نہ کافروں کی طرف. تو کہا ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ. ہاں اللہ تو کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہے گا. جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں نا اللہ گمراہ کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کو دو راستے بتائے ہیں. ہدیناہ نجدین 30ویں پارے میں آتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، حجت بھی تمام کر دی، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی. اب اگر کوئی اڑ جائے نہیں میں نے ماننا حق کو، تو پھر کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم. ہاں پھر اللہ بھی کہتا ہے جاؤ تم، اگر تم نے یہی کہہ دیا نہیں. جس نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ نہیں ماننا میں نے، تو آپ 100 دلیلیں دے نہیں مانے گا وہ یار. یہ ہے تو کیونکہ لفظی معنی تو وہی کرنے پڑتے ہیں نا کہ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن پس ہرگز نہیں، تجیدہ وجدہ یجیدو پانا. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے اس سے کہہ دو کہ ڈیڈی موجود نہیں ہے. موجود اسی سے ہے.
کہہ رہے ہیں تو وہ موجود اسی سے ہے، یعنی پایا جانا نا، گھر میں پایا جانا، تو یہ وہی لفظ ہے تجیدہ، آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا راستہ، یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ، تو وے آؤٹ نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ مذبذبین ہیں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ہیں، یہ اسی میں ہینگ کر رہے ہیں، معلق ہیں، لٹک رہے ہیں، نہ تو ادھر کے ہیں یعنی نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ ادھر کے ہیں، نہ کفار کی طرف۔ پھر کہا جسے اللہ گمراہ کر دے نا تو تم اس کے لیے سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو ایک ہدایت ہے کہ کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستیوں کی پینگیں نہیں بڑھانی ہیں، ہاں کیونکہ یہ منع کر دیا نا، تو کہا یہ تو پھر قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا نا تو یہ ایک سلطانم مبینہ بن کر آ جائے گی کہ منع کیا، اس کے باوجود تم نے وہی کیا، نافرمانی، سلطانم مبینہ، کھلی دلیل بن جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم بناؤ کافروں کو، کیا نہ بناؤ، اولیاء، ولی کی جمع ہے جی بالکل، ولی دوست ہے نا جی، دوست نہ بناؤ، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ، کہ تم بنا لو للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینہ، ایک واضح دلیل، ہے نا جی، یعنی آخرت میں یہ تمہارے خلاف ایک یہ ثبوت آ جائے گا کہ منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ تم نے یہ وہ کیا۔ جی 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 فرمائیے جی سر۔ نافتین تو شور کافر ہے، ہاں لیکن یہ جو غیر کافر نہیں، نافتین کافر نہیں ہے، نافتین مسلمان کافر کافر بالکل اللہ سے انکار کرتا ہے، کفر سے نہیں کہا۔ یہ جو کرسچنز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں دوست نہ بناؤ، یا مذہب نہ بناؤ، وہ تو اللہ کو تو مانتے ہیں، نہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن میں ہے نا، سارے لیکن ساتھ ساتھ ہے کہ کیا دوست نہ بناؤ، ایسے تو ہو رہے پر ویسے جنرل پوچھنا کافر کے منافقین ہیں نا، لیکن دیکھیے یہ بہت سی جگہ ہے، یہ اپنا سورہ نساء میں بھی یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، ابھی 2-3 روز پہلے آپ نے یہی موضوع پڑھا تھا، یہی ابھی کچھ آیات پہلے یہی ہوگا۔ دیکھیں ہاں یہ اس میں ہے، باقی تو آپ دیکھیں جو غیر مسلمز ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میثاق کیے، عہد کیے، جب مدینہ آپ آئے تو یہودیوں سے بھی، کیونکہ وہ تو پہلے سے وہاں رہ رہے تھے نا، کہ بھی ہم مل کر اپنی اس کا دفاع کریں گے، ان سے ایک میثاق تھا، عہد تھا۔ تو یہ ہے کہ دوستیاں اور وہ الگ چیز ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کو مثالیں ملیں گی بہت ساری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میثاق کیا جا سکتا ہے،
لیکن یہ دیکھیں نا کہا ہے من دون المومنین، بالکل مومنوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہی آپ وہ بنائیں. ہاں یہاں کافروں کی ہے، کافرین. تو فرمایا کہ ہاں ایمن الظواہری القاعدہ والے ہاں ان کو ڈرون سے مار دیا گیا. ہاں کبھی ٹی وی پہ آ رہا ہے. سعودی عرب نے امریکن ایکشن کو سعودی عرب نے امریکن ایکشن کو اپریشیٹ کیا. اچھا اچھا کیا اس کو مار دیا. اسلامی کون سا تھے؟ جی اسلامی کون تھے؟ القاعدہ کا چیف تھا نا پھر لادن ایمن الظواہری. اس کو مار دیے. ہاں اس کو ڈرون سے مار دیا. یہ کب کی بات ہے؟ بلڈنگ میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ، ڈرون گرایا مار دیا. یہ ابھی آج کل میں؟ آج کی صبح کی خبر ہے. اچھا وہ بائیڈن ابھی اناؤنس کر رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے دیکھا اور وہ تھا سعودی عرب میں. وہ کہاں پہ مارا ہے اس وہ کو؟ افغانستان میں تھا نا. اچھا افغانستان میں تھا. افغانستان میں اچھا کسی سیف ہاؤس میں تھا. اچھا 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 وہاں اس کو مارا. تو امریکہ تو خوش ہوگا آپ کو مار دیا. سعودی عرب بھی اس کے امریکن ایکشن کو اپریشیٹ کر رہا ہے. ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن وہ ڈرون پاکستان سے چلا ہوا. ہاں پاکستان سے چلا ہوا. ہاں کیا ہے مطلب اڈے ہیں نا پاکستان پاکستان میں کس میں چل سکتے سارے اڈے ختم کر ڈرون کو سٹا نہیں نا ڈرون کا ڈر پڑ گئی. پاکستان میں تو چلے ادھر بھی چلے افغانستان میں رات آ گئی. افغانستان میں جو ڈرون جاتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں. افغانستان سے نہیں چلتے. نہیں تو وہ دور تو نہیں ہے نا اب کمپرومائزنگ دور ہے نا. اب وہ پیچھے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آج کی خبر ہے. چلو ہاں جو بھی ہے، لیکن یہ بالکل تو یہ ہے. بہرحال تو فرمایا کہ ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، اپنے خلاف اللہ کی کھلی حجت قائم کرا لو. دیکھیں نا آگے آ گیا کہ وہ نار کے سب سے نچلے حصے میں ابھی بات ہو رہی تھی نا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہے. وہ آتا نا اسفل سافلین، نیچے کو کہتے ہیں. ولن تجد لہم نصیرا، انا بے شک المنافقین منافق ہوں گے فی الدرکی، درک جو ہے نا یہ درجے کو کہتے ہیں. درجہ اسفلی نیچے، من النار آگ کے. ولن اور ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، یہ لفظ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں، لہم ان کے لیے نصیرہ مددگار. تو کہا کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نیچے کے حصے میں ہوں گے، نیچے کے طبقے میں ہوں گے. درک درجہ ہیں، ہاں ڈبل ہے. ہاں ہاں لیکن اس کے اوپر اپنے نام کا لبادہ کرنا. ہاں بیسیکلی وہ دشمن ہے اسلام، وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کا دشمن ہے. دشمن ہے بالکل سب میں نے کہا صحیح. جی جی وہ ہماری مسئلوں میں بھی آتی نہیں. ہاں ہاں ایسا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیملی کے جانتا ہوں، مطلب گورنمنٹ کا بیس ہاں تو ان کا ریسنٹلی ایک بچہ ہم نے دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، حالانکہ اس کے بعد سب کا یہ اور یہی انہوں نے باتیں پھر انہوں نے ہوا لوگوں کو دکھانے کے لیے ان سائڈ وہ ہے. مجھے پتا 2 دفعہ اس کا باپ نانا فات ہوا اور اس کا ماموں فات ہوا. اس کا ایک ماموں میرا خاص ہے، تو وہ اسپیشلی ان کو کوئی
ماڈل ٹاؤن میں ان کا قبرستان ہے, وہاں لے کے گئے, نہ جنازہ پڑھایا گیا نہ کچھ نہیں کرا, بس یہ کرتا یہ جو آئے نہیں ادھر جا کے پڑھایا گیا, ادھر انہوں نے لوگوں کو کہ اللہ حافظ کرتا اپنے گھر سے. مائنورٹیز کی ویسے بھی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے اس طرح پینیٹریٹ کرنے کے لیے نا, وہ پڑھتے ہیں بس میں چلے جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس قسم کا ہے وہ. ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اپنے فرقے کو کس طرح ہم ایکسپینڈ کریں, تو اس طرح موقع ملیں گے نا. ہیں ہاں لارے دیتے ہیں ویسے وہ کہ ہے یہ نا. ہاں بلکہ کوئی بتا رہا تھا کہ اگر ربوہ ہے نا ان کی جگہ وہاں چلے جاؤ تو وہ تو پتہ نہیں بروشر لیفلیٹس اور وہ اتنا زیادہ وہ کنونس کرنے کرتے ہیں. اچھا جی جی اچھا 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 جی جی تو وہاں پر اتنا پروٹوکول دیتے ہیں وہ ہاں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کو بتانے اور پریکٹیکلی دیکھنے میں فرق ہے. اوہ اچھا وہ آپ کو 4-5 دن رکھتے ہیں. اچھا ڈبیٹ, ڈرامہ, انگلش ڈبیٹ, اردو ڈبیٹ, پنجابی ڈبیٹ اچھا اور مشاہدہ 6 دن. اچھا اور آپ کو آنے نہیں دیتے. اچھا 6 دن رہنا ہے آپ کے وہاں بالکل فرسٹ کلاس. ماشاء اللہ رہائش, بڑا اچھا لڑکیاں آپ کے آگے پیچھے. اچھا حتیٰ کہ ہم گئے ان کا قبرستان دیکھنے کے لیے. اچھا ایک تو وہ قبرستان ہے جو آپ اپنی جائیداد جماعت کو دے دیں تو وہ جنت ہے. اس میں بڑے پھول لگے ہوئے ہیں, بڑی خوبصورتی ہے, بڑا یہ ہے. تو جو غریب غربا ہے وہ میاں صاحب ہے. اچھا وہاں بھی لڑکیاں تھیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے وہ نا. جی ہاں, اچھا آپ کو انسائٹ کرتی ہیں ہاں انسائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے پاکستان سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, ہاں ینگ لڑکے ہوتے ہیں, اچھا اور اگر ان سے 4-5 بھی کنورٹ کر دیں ہاں نہیں بڑی بالکل بات ہے. بہت بڑی بات ہے وہ بالکل. یہ تو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے پورا 5 دن 6 دن. اچھا ان کے ناصر تھے اس وقت خلیفہ. اچھا ہاں ناصر نام سنا ہے ایسا. ہاں وہ فرسٹ فلور پہ بیٹھتے تھے. اچھا سیڑھیاں اتنی ہوں گی جتنے یہ 2 ٹیبل ہیں. اچھا اور ہر اسٹیپ پہ ایک گارڈ کھڑا ہوا ہے, ایک گارڈ کھڑا ہوا. اچھا ہر اسٹیپ پہ, اور آپ اس میں سے گزر کے جاتے ہیں. گارڈ نہیں مین. اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے اتفاق سے ملتے ہیں. اچھا بڑی بات نہیں کرتے, مذہب کی بات نہیں کرتے, ہاں وہ ظاہر ہے. مگر آپ کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, بڑے عزت سے ڈالتے ہیں. کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی کھانے کا نہیں ہے, کوئی مدد کی ضرورت ہو, کوئی اور نہیں چاہیے. ہاں یہ طریقہ کار ہے نا وہ ڈالنے کے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بس یہ ان کا ہے.